السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرکاری اسکول میں ٹیچر تھا۔ ہماری کلاس میں کچھ نادار بچے پڑھتے تھے۔ میں اکثر اپنی تنخواہ سے ان کے لیے بستے اور کتابیں خرید لاتا تھا۔ کئی روز سے میرا ایک شاگرد اسکول نہیں آ رہا تھا۔ میں چھٹی کے بعد اس کے گھر جا پہنچا۔ جب میں گھر کے اندر پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ وہ معصوم بچہ تو بالکل اکیلا اپنے ٹوٹے ہوئے مکان میں زندگی کی آخری سانسیں۔ میرا نام اکمل ہے اور میں ایک سرکاری اسکول میں استاد تھا۔ بچپن سے ہی میرا خواب تھا کہ میں استاد بنوں اور علم دوسروں تک پہنچاؤں، لیکن جب میں عملی زندگی میں آیا تو حقیقت بالکل مختلف نکلی۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سرکاری اسکول کے استاد سخت دل ہوتے ہیں، بچوں سے پیار نہیں کرتے، ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے، لیکن میں ان سب سے مختلف تھا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ اگر میں ان بچوں کو اپنا سمجھ کر پڑھاؤں گا تو شاید یہ بھی آگے جا کر اپنی زندگی بدل سکیں گے۔ میری زندگی میں ایک ایسی کمی تھی جس نے مجھے اور زیادہ حساس بنا دیا۔ شادی کے 15 سال گزر جانے کے بعد بھی میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں اور میری بیوی دونوں نے ڈاکٹرز کو دکھایا، دعائیں مانگیں، تعویذ لیے، وظائف پڑھے، لیکن سب بے سود نکلا۔ اس کمی نے ہمارے دلوں میں ایک خلا پیدا کر دیا جو کسی بھی چیز سے نہیں بھر سکا۔ میرے بھائی کے ہاں 7 بچے تھے اور میں اکثر انہیں دیکھ کر سوچتا تھا کہ اللہ نے انہیں اتنی اولاد دی ہے اور ہمیں ایک بھی نہیں۔ کبھی کبھی دل کرتا کہ ان میں سے ایک بچہ مجھے دے دیں تاکہ میری بیوی کا بھی دل خوش ہو جائے اور ہمارا گھر بھی ہنسی خوشی سے بھر جائے۔ میں نے کئی بار بھائی سے کہا کہ ہمیں ایک بیٹا دے دو، ہم اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر رکھیں گے، لیکن اس نے ہمیشہ انکار کیا۔ کہتا تھا یہ ہمارے نصیب کی بات ہے، جو جیسا مقدر رکھتا ہے وہی پاتا ہے۔ اس کے انکار نے میری بیوی کا دل توڑ دیا۔ وہ دن بدن خاموش ہوتی گئی، اس کی ہنسی کھو گئی اور ایک دن تو اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش بھی کی۔ میں نے اسے بچا تو لیا، لیکن اس دن کے بعد میں ہمیشہ خوف میں رہنے لگا کہ کہیں وہ دوبارہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے۔ جو انسان خود اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے وہ دوسروں کے درد کو زیادہ محسوس کرتا ہے۔ شاید اسی لیے میں اپنے اسکول کے بچوں کے لیے حد سے زیادہ نرم دل ہو گیا تھا۔ میرا اسکول ایک پسماندہ علاقے میں تھا۔ وہاں زیادہ تر مزدوروں کے بچے پڑھتے تھے، ایسے بچے جن کے ماں باپ صبح سویرے کام پر نکل جاتے اور رات کو تھکے ہارے واپس آتے۔ ان کے پاس اپنے بچوں کی پڑھائی پر دھیان دینے کا وقت ہی نہیں ہوتا تھا، نہ ہی ان کے پاس اتنی استطاعت ہوتی کہ وہ بچوں کو ضروری چیزیں مہیا کر سکیں۔ میں روز دیکھتا تھا کہ کسی بچے کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کسی کا بیگ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کے جوتے کا تلا الگ ہو چکا ہے، اور وہ پھر بھی ان جوتوں کو رسی سے باندھ کر اسکول آتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرا دل بھر آتا تھا۔ میں نے اپنی ایک کاپی بنا رکھی تھی جس پر ہر بچے کی ضرورت نوٹ کرتا تھا، کس کو بیگ چاہیے، کس کو کاپیاں، کس کے پاس جوتے نہیں ہیں۔ تنخواہ جب ملتی سب سے پہلے انہی بچوں کے لیے چیزیں خریدتا۔ کبھی میں خود مارکیٹ جاتا، کبھی اپنی بیوی سے کہتا، اور وہ بھی خوشی خوشی ان چیزوں کو پیک کر کے مجھے دیتی تھی۔ میری بیوی کو کسی چیز میں خوشی نہیں ملتی تھی، لیکن جب میں اسے یہ کہتا کہ میں نے فلاں بچے کے لیے جوتے لائے ہیں یا کسی کے لیے نیا بیگ خریدا ہے تو وہ فوراً اٹھتی اور ان چیزوں کو صاف کر کے رکھتی۔ کبھی پوچھتی یہ بیگ کس بچے کو جائے گا، کبھی کہتی یہ جوتے کتنے پیارے ہیں۔ اس لمحے اس کے چہرے پر جو ہلکی سی مسکراہٹ آتی تھی وہ میرے لیے سب سے قیمتی چیز بن جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں نے اس کے دل کا تھوڑا سا دکھ کم کر دیا ہے، اور یہ احساس میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھا کہ میں اپنی بیوی کو بھی خوش کر رہا ہوں اور ان معصوم بچوں کی زندگی میں بھی آسانی لا رہا ہوں۔ اسی طرح کا ایک بچہ تھا جس کا نام علی تھا۔ وہ اسکول کے سب بچوں میں سب سے زیادہ خاموش رہنے والا اور سب سے زیادہ غریب تھا۔ وہ ہمیشہ پرانے کپڑوں میں آتا، اس کے جوتے پھٹے ہوتے، اس کا بیگ بھی کئی جگہ سے سی دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ دل لگا کر پڑھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں علم حاصل کرنے کی ایسی چمک تھی جو میں نے بہت کم بچوں میں دیکھی تھی۔
ایک دن وہ اسکول آنا بند ہو گیا۔ شروع میں تو میں نے سوچا شاید بیمار ہوگا، لیکن جب 2 ہفتے گزر گئے تو میرا دل گھبرا اٹھا۔ میں نے دوسرے بچوں سے پوچھا کہ کسی کو کچھ علم نہ تھا۔ جب میں نے مزید پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے گھر کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اس کے پاس پڑھائی کا خرچ اٹھانے والا کوئی نہیں رہا، اس لیے اسے اسکول بھیجنا بند کر دیا گیا۔ یہ سنتے ہی میرا دل جیسے ڈوب سا گیا۔ میں نے سوچا ایسے بچے اگر تعلیم سے محروم ہو جائیں گے تو ان کا مستقبل کہاں جائے گا؟ 2 ہفتے بعد وہ دوبارہ اسکول آیا تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا کیوں نہیں آ رہے تھے آپ؟ اس نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا گھر میں حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں نے کہا آئندہ ایسا نہ کرنا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا۔ میں نے اسے 1500 روپے دیے اور کہا اپنی ضروری چیزیں لے لینا اور پڑھائی جاری رکھنا۔ اس دن اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو دیکھے اور میں مطمئن ہو گیا کہ شاید اب وہ اسکول آتا رہے گا۔ لیکن کچھ دن بعد میں نے دیکھا وہ پھر نہیں آ رہا تھا۔ اس بار تو 2 ہفتے سے بھی زیادہ دن گزر گئے اور اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ میرا دل بہت پریشان ہو گیا کیونکہ آگے پیپرز تھے اور میں جانتا تھا اگر اس نے اتنی چھٹیاں کیں تو وہ لازمی فیل ہو جائے گا اور اس کا 1 سال برباد ہو جائے گا۔ میں نے گھر میں یہ بات بتائی تو میری بیوی نے کہا کہ آپ کو خود جا کے پتہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ بچہ پڑھائی نہیں کرے گا تو کل کو ساری زندگی مزدوریاں کریں گے اور پھر انہیں احساس ہوگا کہ کاش ہم پڑھائی کر لیتے۔ آپ جائیں اور دیکھیں کہ وجہ کیا ہے۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں کل ہی اس کے گھر جاتا ہوں۔ اگلے دن میں نے اسکول سے اس کے گھر کا پتہ لیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا نہ جانے کس حالت میں ملے گا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو وہ ویسا ہی نکلا جیسا میں نے سوچا تھا۔ ایک چھوٹا سا کچا سا مکان جس کی دیواروں سے مٹی جھڑ رہی تھی، دروازہ ٹوٹا ہوا سا تھا اور باہر سے ہی لگ رہا تھا کہ یہاں غربت بسیرا کیے ہوئے ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو وہ خود ہی ہلکا سا کھل گیا، جیسے کوئی اندر سے اسے بند کرنے والا ہی نہ ہو۔ میں نے پھر بھی اداباً دستک دی کیونکہ کسی کے گھر میں ایسے جانا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن کافی دیر تک کوئی نہ آیا۔ میں نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر میری توقعات سے بھی بدتر تھا۔ چاروں طرف گرد جمی ہوئی تھی، فرش پر ٹوٹی پھوٹی چیزیں پڑی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں ہفتوں سے کسی نے صفائی نہیں کی، یہاں تک کہ کھانے پینے کا کوئی سامان بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اندر کوئی ہے۔ میں آہستہ آہستہ ایک کمرے کی طرف بڑھا جہاں ایک پرانا سا پردہ لٹک رہا تھا۔ پردہ ہٹایا تو ایک ہی کمرہ تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، شاید بجلی بھی کٹی ہوئی تھی۔ میں نے فون کی لائٹ آن کی اور جیسے ہی روشنی پھیلی میرا دل دہل گیا۔ سامنے علی ایک پرانی سی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ہڈیاں ابھر آئی تھیں، ہونٹ خشک تھے اور سانسیں بہت مدھم چل رہی تھیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید وہ مر چکا ہے، لیکن پھر اس کی ہلکی سی سانس دیکھی تو میں نے فوراً سے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اسپتال کی طرف دوڑ لگا دی۔ میرے قدم لرز رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا اور میں بس یہی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ یہ بچہ بچ جائے۔ ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر نے فوراً معائنہ کیا اور کہا اس کی حالت بہت نازک ہے، اس کے جسم میں پانی اور خوراک کی شدید کمی ہو چکی ہے، آپ دعا کریں کہ یہ سنبھل جائے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا، سر پکڑ کر سوچنے لگا کہ یہ بچہ اتنی بری حالت میں یہاں اکیلا کیسے رہ رہا تھا، کہاں ہیں اس کے گھر والے، کس حال میں ہوں گے۔ اور میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا کہ اگر میں آج یہاں نہ آتا تو شاید یہ بچہ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا۔ مجھے اسپتال میں ہی صبح سے شام ہو گئی تھی اور میں مسلسل اس بچے کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ اللہ کرے یہ بچہ بچ جائے۔ اتنے میں میری بیوی کا فون آیا
اس نے پوچھا کہاں ہو، کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی اور کہا تم بھی آ جاؤ، یہ بچہ بہت بری حالت میں ہے۔ وہ فوراً آئی اور میرے ساتھ اسپتال پہنچ گئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آیا۔ اس نے کہا کہ اب بچے کی جان خطرے سے باہر ہے۔ ہم نے اسے گلوکوز لگا دیا ہے اور کچھ دیر میں یہ ہوش میں آ جائے گا، پھر ہم اسے کھانا کھلانے کی کوشش کریں گے۔ یہ سن کر میرا دل ہلکا ہو گیا، جیسے کسی نے سینے سے بھاری بوجھ اتار دیا۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آیا تو میں اور میری بیوی اس کے پاس کھڑے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہی مجھے پہچان لیا، لیکن رونے لگا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ بار بار ماں کو پکار رہا تھا۔ ایک چوتھی جماعت کا بچہ تھا، وہ بھی کتنا مجبور اور بے سہارا۔ میں نے اسے پیار سے کہا بیٹا رونا نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن وہ بس اپنی ماں کو بلا رہا تھا۔ ہم نے اسے دلاسا دیا اور پوچھا کہ تمہاری ماں کہاں گئی تھی؟ تو اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ اسی کمرے میں رہنا، مجھے کوئی کام ہے، میں آتی ہوں۔ میں نے پوچھا کب کی بات ہے، تاریخ یاد ہے؟ تو وہ بولا تاریخ تو نہیں پتا، لیکن 10-15 دن تو ہو گئے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اس سے زیادہ بات نہ کریں ورنہ اس کی حالت پھر بگڑ سکتی ہے، اس لیے ہم خاموش ہو گئے۔ میری بیوی نے کہا میں گھر جا کر اس کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ وہ ہلکی مرچوں والا سوپ بنا کر آئی اور اپنے ہاتھوں سے اسے پلایا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار سکون آیا اور میں نے شکر ادا کیا۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے گھر جا کر مزید پتہ کرتا ہوں، شاید کچھ سراغ مل جائے۔ وہاں جا کر میں نے ہر کونا چھان مارا، لیکن مجھے کچھ بھی نہ ملا، نہ کھانے پینے کا سامان، نہ اس کی ماں کا کوئی نشان۔ میں نے سوچا یہ سب کچھ کتنا پراسرار ہے۔ میں نے اپنا تالا نکالا اور ان کے گھر کا دروازہ بند کر دیا تاکہ کوئی سامان لوٹ نہ لے، اور ساتھ والے گھر والے کے پاس گیا کہ شاید اس سے کچھ پتہ چل سکے۔ میں نے پوچھا ان لوگوں کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہے؟ اس نے کہا یہ مکان کرائے کا تھا، 7-8 مہینے سے کرایہ بھی نہیں دیا، اب تم نے تالا لگا دیا ہے تو مکان مالک واپس لے گا۔ میں نے کہا ان کا کچھ سامان تو پڑا ہے۔ اس نے کہا وہ سامان بھی ان کا نہیں ہے، یہ لوگ بہت غریب تھے، اس بچے کا باپ تو پہلے ہی چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا، اور ماں کے بارے میں بھی لوگ اچھی باتیں نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا تمہارا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا میں یہاں کاروبار کرتا ہوں، دن رات لوگوں کو آتے جاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ان کے گھر میں طرح طرح کے لوگ آتے تھے اور وہ عورت کوئی اچھی عورت نہیں تھی۔ میں نے اسے سخت لہجے میں کہا تم کیسے کسی کی ماں کے بارے میں یوں بات کر سکتے ہو؟ اس نے کہا میں تو بس حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ ایک بچہ اندر بھوک اور پیاس سے مرتا رہا اور تمہیں پتہ تک نہ چلا، اور تمہیں اس پر شرم بھی نہیں آئی کہ تمہیں یہ سب کچھ تو دکھائی دیا لیکن اس بچے کی حالت دکھائی نہ دی۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور کہا کہ کون کسی کے گھر میں جھانکتا ہے؟ میں نے کہا پھر کسی کی عورت پر نظر نہ رکھا کرو۔ اس کے بعد میں وہاں سے خاموشی سے چلا آیا۔ علی 3 دن ہسپتال میں رہا۔ اس دوران میری بیوی نے اس کی خوب خدمت کی، اپنے ہاتھوں سے کھانے بنائے، بڑے پیار سے اسے کھلائے۔ ہسپتال والوں نے کہا کہ اب اسے بس گھر لے جائیں اور اچھی خوراک دیں، یہی اس کا علاج ہے۔ ہم اسے اپنے گھر لے آئے اور میری بیوی اس کے لیے طرح طرح کے نرم کھانے بنانے لگی۔ چند دن میں وہ صحت مند ہو گیا اور اس کے چہرے پر وہی معصوم سی مسکراہٹ واپس آ گئی۔ لیکن اس کی ماں کہاں گئی تھی؟ یہ اب بھی ایک راز تھا۔ ہم کہاں ڈھونڈتے، کس سے پوچھتے؟ علی کے پاس اپنی ماں کی کوئی تصویر بھی نہیں تھی۔ آج کے دور کی طرح نہیں کہ ہر کسی کے پاس فون ہو اور ہر لمحہ تصویریں کھینچی جائیں۔ غریبوں کے پاس تو فون بھی نہیں ہوتے۔ علی بار بار ضد کرتا کہ مجھے میری ماں کے پاس جانا ہے، آپ میری ماں کو ڈھونڈ دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اور میں سوچتا رہتا
کیا میں اس کی ماں کو تلاش کر سکوں گا یا نہیں؟ اس کی ماں کو گم ہوئے کئی دن ہو گئے تھے۔ ہم نے رپورٹ تو درج کروا دی تھی، لیکن پولیس والے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اگر تصویر نہیں ہے تو تفتیش کرنا مشکل ہے۔ میں نے کہا ہمارے پاس تصویر نہیں ہے، کیونکہ غریب لوگ تصویریں کہاں بناتے ہیں؟ وہ لوگ جو دن رات 2 وقت کی روٹی کے لیے جدوجہد کر رہے ہوں، ان کے پاس تصویریں بنوانے کا وقت کہاں ہوتا ہے؟ پولیس والوں نے کہا ہم اپنی طرف سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسے کیس میں 2 ہی امکانات ہوتے ہیں۔ یا تو عورت اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہے، یا پھر اب دنیا میں نہیں رہی۔ اگر وہ زندہ ہے تو شاید کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، اور اگر وہ زندہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی لاوارث لاش ملے گی، اور پھر ہمیں آپ کو شناخت کے لیے بلانا پڑے گا۔ اس بات نے میرے دل کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ یہ عورت اپنے معصوم بچے کو یوں چھوڑ کر چلی جائے؟ یہ غربت کی ماری عورت جس کے پاس دنیا میں سوائے اپنے بچے کے کچھ نہیں تھا، کیا وہ کسی کے ساتھ جا سکتی ہے؟ میرا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا کہ آپ جتنا کر سکتے ہیں کریں، باقی معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ میں گھر واپس آیا اور علی کو دیکھا، وہ زمین پر بیٹھا اپنی کاپی پر کچھ لکھ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا بیٹا، تمہیں اپنے بابا کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ اس نے کہا بابا نے ہمیں بہت پہلے چھوڑ دیا تھا۔ ان کی زندگی میں ایک اور عورت تھی جو بہت امیر تھی، بابا اس کے ساتھ چلے گئے اور ہم کو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس کی آواز میں ایسی معصومیت تھی کہ میرا دل رو پڑا۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے دکھ کو اتنی سادگی سے بیان کر رہا تھا۔ میرے اندر طوفان برپا ہو گیا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا بیٹا، اب تمہارے بابا اور ماں دونوں نہیں ہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ گھر تمہارا ہے اور ہم تمہیں اپنی اولاد کی طرح رکھیں گے۔ میری بیوی بھی اس کی موجودگی سے خوش رہنے لگی تھی۔ وہ جو برسوں سے اداس اور خاموش تھی، اب اس کے چہرے پر رونق آنے لگی تھی۔ وہ علی کو اپنے بیٹے کی طرح چاہنے لگی تھی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی، اس کے لیے طرح طرح کی چیزیں بناتی، اور جب وہ خوش ہو کر کھاتا تو اس کی آنکھوں میں سکون اتر آتا۔ اب علی کی صحت بھی بہتر ہونے لگی تھی۔ ہم نے اس کے لیے نیا یونیفارم لیا، کیونکہ اس کا پرانا یونیفارم تو کہاں غائب ہو گیا تھا، کسی کو معلوم نہ تھا۔ نئی کتابیں، کاپیاں اور بیگ لیا۔ اب وہ میرے ساتھ ہی اسکول جاتا اور میرے ساتھ ہی واپس آتا۔ پہلے اس کی پڑھائی کمزور تھی، لیکن اب وہ اچھی طرح پڑھنے لگا تھا، شاید اس لیے کہ اسے پیار اور سکون مل رہا تھا۔ اس کی ہر ضرورت پوری ہو رہی تھی۔ میری بیوی بھی شام کو اسے پڑھاتی اور اس کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب بڑے پیار سے دیتی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ اگر اس بچے کو یہی ماحول ملا تو یہ ایک دن ضرور کچھ بنے گا، اور شاید اس کی زندگی کی محرومیاں کسی حد تک کم ہو جائیں گی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بات بھی کھائے جا رہی تھی کہ اس کی ماں کہاں گئی۔ آخر ایک ماں اپنے بچے کو یوں کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ میں اس کے گھر بھی گیا جہاں وہ رہتا تھا، مگر اب وہ ویران ہو چکا تھا، کیونکہ کرایہ نہ دینے کی وجہ سے مالک مکان نے گھر واپس لے لیا تھا، اور جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ باہر پھینک دیا تھا۔ میں نے اس سامان کو دیکھا، زیادہ تر ٹوٹا پھوٹا بیکار تھا، لیکن چند چیزیں جیسے ایک پرانا کمبل اور ایک مٹی کا پیالہ میں نے الگ کر دیے کہ شاید یہ بچے کی ماں کی یاد کے طور پر رکھ لوں۔ اس دوران کرایہ دار جس نے اس دن مجھ سے بدتمیزی کی تھی مجھے بلایا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب کیا کہے گا۔ میں نے قریب جا کر پوچھا کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اب تو اس دن میری بات پر ناراض ہو گئے تھے، لیکن اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں
جو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ بولو، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، یہ جو علی کی ماں ہے نا، جس کا نام صفیہ ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگا، مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا، جیسے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے پتا ہے؟ مجھے سب بتاؤ، کہاں ہے؟ ہم تو اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں۔ علی کا حال برا ہے، میں نے رپورٹ تک درج کروائی ہے۔ کیا وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں زندہ ہے، اور بالکل ٹھیک ہے، بڑے اچھے ماحول میں ہے، بڑے آرام میں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہاں ہے وہ؟ میں نے تو دل ہی دل میں ایک کہانی بنا رکھی تھی کہ یہ غریب عورت کسی مجبوری کے تحت گھر سے نکلی ہوگی، شاید کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہوگی، یا پھر کسی بے رحم دنیا میں دب کر ختم ہو گئی ہوگی، تبھی تو کئی ہفتوں سے واپس نہیں آئی۔ لیکن جب اس نے کہا کہ وہ زندہ ہے اور خوشحال ہے تو میرے دل پر ایک دھچکا سا لگا۔ میں نے کہا سیدھی بات کرو، کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے محلے کا ایک آدمی ہے جو بہت امیر ہے، پہلے ہی اس نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، اور اب تیسری بیوی اس نے صفیہ کو بنا لیا ہے۔ وہ اسے اپنے ایک بڑے بنگلے میں لے گیا ہے، جہاں نوکر چاکر ہیں، گاڑیاں ہیں اور پیسہ ہے، وہیں پہ وہ رہ رہی ہے۔ میں نے کہا تمہیں اتنی پکی خبر کس نے دی؟ تو اس نے کہا مجھے بڑے مستند ذریعے سے یہ خبر ملی ہے۔ میں نے دل میں سوچا یہ کرانے والا محض ایک دکاندار نہیں بلکہ پورے محلے کا رازدان ہے، ہر کسی کے گھر کے قصے کہانیاں جانتا ہے۔ لیکن مجھے اس وقت اس کی بات سے فائدہ اٹھانا تھا۔ میں نے کہا اچھا تو تم مجھے پتا دو، کہاں ہے وہ؟ اس نے کاغذ پر پتہ لکھ کر دیا اور کہا بس یہی ایڈریس ہے۔ میں نے وہ پتہ لیا اور سیدھا گھر آ گیا۔ دل میں ایک طوفان برپا تھا کہ اگر صفیہ زندہ ہے اور اتنے آرام کی زندگی گزار رہی ہے تو اپنے بیٹے کے لیے ایک بار بھی کیوں نہ آئی؟ وہ بیٹا جو کئی دن سے بھوک پیاس سے موت کے قریب پہنچ گیا تھا، کیا ماں ایسا کر سکتی ہے؟ گھر پہنچ کر میں نے یہ سب بات اپنی بیوی کو بتائی تو وہ بھی سن کر سکتے میں آ گئی، اور اس کا بھی یہی رد عمل تھا کہ اگر وہ زندہ ہے اور سلامت ہے تو اس نے اپنے بچے کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ میں نے کہا یہی تو میں بھی سمجھنے سے قاصر ہوں، لیکن جو بھی حقیقت ہے کل جا کر سامنے آ ہی جائے گی۔ اب ہمیں صبح جانا ہوگا۔ میں نے کہا میں اکیلا نہیں جا سکتا اس کے گھر، اس طرح جانا اچھا نہیں لگے گا، تم بھی میرے ساتھ چلو گی؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی چلوں گی۔ ہم صبح علی کو اسکول چھوڑ کر سیدھا وہاں چلے گئے۔ رات کو میں نے بیوی کو دیکھا تو وہ کچھ پریشان سی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیا بات ہے؟ تو اس نے نظریں جھکا کر کہا اگر اس نے علی کو واپس لے لیا تو ہمارا گھر پھر سے ویران ہو جائے گا۔ تم جانتے ہو نا میں کتنی مشکلوں کے بعد اس بچے کی ہنسی دیکھتی ہوں اور یہ میرا دل بھر دیتا ہے۔ اب اگر وہ چلا گیا تو میں پھر تنہا ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا کہ علی بھی تو اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا ہے، اور پھر ہم نے تو صرف اس کی مدد کرنی ہے، نہ کہ اسے روکنا ہے۔ وہ ہماری اولاد نہیں ہے، ہمارا فرض ہے ہم اس کی ماں سے ملائیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ علی کہاں بھاگ کر جائے گا، وہ تو تم سے ملنے آیا کرے گا، تم نے اس پر اتنا پیار کیا ہے کہ وہ کبھی تمہیں نہیں بھولے گا۔ میری تسلی پر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے سر ہلایا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ صبح ہی وہاں جائیں گے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ صبح جب ہم نے علی کو اسکول میں اتارا تو میرے دل میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے سینے پر کوئی پتھر رکھ دیا ہو۔ راستے بھر میں یہی سوچتا رہا کہ آج کیا ہونے والا ہے، نہ جانے صفیہ ہمیں کس انداز میں ملے گی، کیا وہ خوش ہوگی اپنے بیٹے کا نام سن کر، یا ہمیں دھتکار دے گی؟ میری بیوی برابر بیٹھی تھی، بار بار میری طرف دیکھتی تھی۔
جیسے میرے دل کا حال پڑھ رہی ہو۔ میں گاڑی چلا رہا تھا مگر میرا دھیان سڑک پر کم اور آنے والے لمحوں پر زیادہ تھا۔ سڑک کے دونوں طرف درختوں کی قطار تھی۔ کبھی کوئی کار تیزی سے گزر جاتی اور ہم چونک جاتے، جیسے اچانک کسی نے اندر کا سکون چھین لیا ہو۔ جب ہم اس بنگلے کے قریب پہنچے تو میری بیوی نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، یہی ہے۔ میں نے ہلکی سی گردن ہلائی اور گاڑی آہستہ آہستہ روک دی۔ سامنے ایک شاندار گیٹ تھا، لوہے کا بھاری گیٹ جس پر سنہری رنگ میں نمبر اور نام لکھا ہوا تھا۔ گیٹ کے اوپر بڑی سی گھنٹی لگی تھی۔ اندر جھانک کر دیکھا تو لان اتنا خوبصورت تھا کہ ایک لمحے کو یقین نہ آیا کہ یہ وہی عورت کا گھر ہے جس نے اپنے بیٹے کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ لان میں ہر طرف سبز گھاس تراشی ہوئی تھی، رنگ برنگے پھولوں کی قطاریں تھیں اور ایک طرف دو مہنگی گاڑیاں کھڑی تھی، ایک چمکتی ہوئی سفید اور ایک گہری سیاہ۔ میں نے ہمت جمع کی اور گیٹ پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر آئی۔ میں نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، کیا یہ وہی صفیہ ہے جس کا بیٹا علی ہے؟ اس کے چہرے پر مہنگے میک اپ کی جھلک تھی، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے تھے، نیلے رنگ کے ریشمی ڈریس پہنی تھی جو روشنی میں چمک رہی تھی، بال سیدھے کر کے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ خوشبو کا ہلکا سا جھونکا آیا۔ اس نے ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر کہا، جی۔ میں نے کہا، آپ صفیہ ہیں؟ اس نے ہلکی سی گردن ہلائی اور کہا، ہاں میں ہوں۔ میری بیوی نے بات شروع کی اور کہا، ہم ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگی، اندر آ جائیں۔ ہم اندر داخل ہوئے تو ایک وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں پہنچے۔ سامنے نرم اور قیمتی صوفے رکھے تھے، درمیان میں شیشے کی میز تھی جس پر تازہ پھولوں کا گلدان رکھا تھا۔ دیوار پر بڑی سی پینٹنگ لگی تھی، کسی سمندر کے کنارے کا منظر۔ ایک طرف شیشے کی الماری میں شیشے اور کرسٹل کے برتن سجے ہوئے تھے۔ کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہمیں لگا جیسے ہم کسی ہوٹل میں آ گئے ہوں۔ ہم بیٹھے ہی تھے کہ ایک ملازمہ ٹرے میں شربت لے کر آئی اور ہمارے سامنے رکھنے لگی۔ ہم نے انکار کر دیا۔ میرا دل کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میری بیوی نے سیدھا سوال کر دیا۔ علی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، علی ہمارے پاس ہے، آپ بتائیں کب لیں گی آپ کو تو اس کی بہت یاد آتی ہوگی، آپ کو خوشی ہوگی نا یہ سن کر۔ میں نے صفیہ کے چہرے کو غور سے دیکھا مگر وہاں کوئی خوشی نہیں تھی، نہ آنکھوں میں چمک آئی، نہ چہرے پر ماں والی تڑپ جاگی۔ وہ بالکل پرسکون تھی، جیسے ہم نے کسی اجنبی کا نام لیا ہو۔ اس نے بہت آرام سے کہا، آپ رکھ لیں، میں اسے نہیں رکھ سکتی۔ میری بیوی نے حیران ہو کر کہا، کیا مطلب آپ نہیں رکھ سکتی؟ اس نے بڑے اعتماد سے کہا، جس شخص سے میری شادی ہوئی ہے اس نے شرط رکھی تھی کہ میں اپنا بچہ ساتھ نہیں رکھوں گی، اسی لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا تھا، میری مٹھیاں بند ہو گئیں اور میں نے کہا، تو اسی لیے تم نے اسے اس حال میں سڑک پر چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ بیٹھو میں آتی ہوں، اور پھر پلٹ کر نہیں دیکھا؟ تمہیں معلوم بھی ہے وہ 2 ہفتے تک اکیلا پڑا رہا، اور اگر وہ مر جاتا تو تمہارا کیا جاتا؟ تم تو اپنی عیش کی زندگی گزارتے رہتے، نہ تمہیں کوئی پچھتاوا نہ کوئی دکھ۔ میرے لہجے میں اتنا غصہ تھا کہ صفیہ کا رنگ بدل گیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو خوف آیا، پھر وہ چیخنے لگی اور بولی، نکل جاؤ میرے گھر سے ورنہ میں پولیس بلا لوں گی۔ میری بیوی نے میرا بازو پکڑا اور کہا، چلیں، مگر میں نے جاتے جاتے کہا، تم جیسی عورت ماں کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ علی بدقسمت ضرور ہے جسے ماں اور باپ دونوں نے چھوڑ دیا، مگر بدقسمتی بھی کبھی کبھی انسان کی قسمت بنا دیتی ہے، اور آج سے وہ ہماری قسمت ہے نہ کہ تمہاری۔ ہم دونوں باہر نکلے تو ہمارے دل پر بوجھ اور بھی بڑھ گیا۔ راستے بھر خاموشی چھائی رہی۔ میں نے کئی بار بیوی کی طرف دیکھا مگر وہ بھی آنکھوں میں نمی لیے خاموش بیٹھی رہی، جیسے اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو، جیسے سارے الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ گھر پہنچے تو علی دوڑتا ہوا آیا اور پوچھا،
آپ اس سے ملے تھے؟ اس نے کیا کہا؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سچ بتا دیا۔ وہ ایک پل کے لیے ہمیں دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، پھر وہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ ہم دروازے کے باہر کھڑے رہے، سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اندر بیٹھا رو رہا ہے یا سوچ رہا ہے یا دونوں کر رہا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کے وقت وہ آیا، ہمارے سامنے بیٹھا، چائے کا کپ اٹھایا اور آہستہ سے بولا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اسی گھر میں رہنا چاہتا ہوں، گھر کے کام کر لیا کروں گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ میں نے کہا، کام کیوں کرو گے؟ ہم تمہیں اپنا بیٹا مانتے ہیں، آج سے تم ہمارے بیٹے ہو۔ یہ سنتے ہی علی کے چہرے پر پہلی بار زندگی کی روشنی دکھائی دی، مگر وہ پھر بھی خود کو روک نہ سکا اور رونے لگا، اور ہم دونوں نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور ہم تینوں اتنا روئے جیسے برسوں کا درد ایک ساتھ بہہ نکلا ہو، جیسے رب نے ہم تینوں کو ایک دوسرے کے زخموں کی مرہم بنا دیا ہو۔ ہم بے اولادوں کو اولاد مل گئی۔ علی کی شکل میں ہماری زندگی میں جو ویران اور خالی لگتی تھی اب جیسے رنگوں سے بھر گئی تھی۔ میری بیوی جو دن رات خاموش اور اداس رہتی تھی، ہر وقت آنکھوں میں آنسو رکھتی تھی، اس کے چہرے پر اب ہنسی رہنے لگی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہکہا لگا لیتی تھی، کبھی کچن میں کام کرتے ہوئے گنگنانے لگتی، کبھی میرے لیے چائے بناتے ہوئے مذاق کر دیتی۔ میں اسے دیکھتا تو دل سکون سے بھر جاتا کہ میری محنت رنگ لا رہی ہے۔ میں نے گھر میں کچھ پرائز بانڈ لے کر رکھے ہوئے تھے اور ایک دن قسمت نے ہمارا ساتھ دیا، 7.5 لاکھ کا انعام نکل آیا۔ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن لگ رہا تھا۔ علی جب سے ہماری زندگی میں آیا تھا، خوشیاں جیسے ہمارے دروازے پر بسیرا کر چکی تھیں۔ ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، باتیں کرتے تو لگتا تھا جیسے یہ گھر کبھی خالی اور سنسان تھا ہی نہیں۔ علی جب سے جان چکا تھا کہ اس کی ماں نے اسے جان بوجھ کر چھوڑا، اس نے کبھی اس کا ذکر ہی نہیں کیا، نہ کسی محفل میں، نہ کسی لمحے میں، اور یہ بات میں اور میری بیوی دونوں محسوس کرتے تھے، لیکن ہم نے کبھی زبردستی اس موضوع کو چھیڑا نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور علی بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اس کی شخصیت میں اعتماد آنے لگا۔ وہ خوبصورت اور خوش اخلاق لڑکا تھا۔ میں نے اسے پڑھایا، لکھایا، اچھے کالج میں بھیجا، اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دلایا، اور آج کل وہ اپنی یونیورسٹی کے فائنل پیپر دے رہا تھا۔ وہ اکثر کہتا کہ میں مقابلے کا امتحان دینا چاہتا ہوں، اور میں ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا کہ بیٹا، جو تمہارے دل میں ہے وہی کرو۔ ایک دن شام کو جب ہم دونوں صحن میں بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی، میں نے اس سے پوچھ لیا، بیٹا تم نے کبھی اپنی ماں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، میری ایک ہی ماں ہے اور اس کا نام سفینہ ہے۔ سفینہ تو میری بیوی کا نام تھا۔ میں لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر میں نے کہا، اور تمہاری ماں صفیہ جس نے تمہیں پیدا کیا؟ وہ کہنے لگا، وہ میری ماں ہوتی تو مجھے مرنے کے لیے چھوڑ کر نہ جاتی۔ میں نے اس کے لہجے میں برسوں کا زخم محسوس کیا۔ میں نے نرمی سے کہا، بیٹا نفرتیں سینے میں رکھ کر انسان کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ تم نے ابھی آگے بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ اگر کبھی تمہاری ماں تمہیں کہیں نظر آ جائے یا تم سے معافی مانگے تو معاف کر دینا، کیونکہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، حالات ہوں، وہ تمہاری ماں ہے۔ علی نے ایک لمحہ سوچ کر سر ہلایا اور بولا، ٹھیک ہے بابا۔ میں نے سکون کی ایک سانس لی اور دل میں شکر ادا کیا کہ میرا بیٹا سمجھدار ہے۔ کچھ ہی دن بعد علی نے مقابلے کا امتحان بھی دے دیا تھا، اور اس دن میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار سجدے میں رو کر رب کا شکر ادا کیا جس نے ہمیں علی جیسی نعمت دی۔ علی نے مقابلے کا امتحان دیا تھا، اور جب اس کا رزلٹ آیا تو پورے علاقے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ علاقہ جس میں کبھی ہم گمنام سے لوگ رہتے تھے، آج وہیں سے ایک ایسا شخص نکلا تھا جو کمشنر کے عہدے پر پہنچ گیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی تو خوشی کے مارے حیران رہ گئے کہ یہ لڑکا جسے ہم اپنے بیٹے کی طرح پالا پوسا، اس نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ وہ واقعی بہت قابل تھا، پڑھائی میں شروع سے ہی سب سے آگے رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہترین انسان بھی تھا۔
اس کی شخصیت میں ایک ایسا وقار اور شرافت تھی، جو بھی اس سے ملتا اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ اس کا رنگ صاف تھا، قد لمبا تھا، بات کرنے کا انداز شائستہ تھا، سب سے بڑھ کر وہ سمجھدار تھا۔ لیکن ہمیں یہ اندازہ کبھی نہیں تھا کہ وہ ایک دن اتنی بڑی پوسٹ پر پہنچ جائے گا۔ جب ہم نے یہ خبر سنی تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ گاؤں کے لوگ بھی ہمیں مبارکباد دینے لگے، محلے کے لوگ رشک بھری نگاہوں سے ہمیں دیکھنے لگے۔ ہم نے اپنی پرانی بستی چھوڑ دی اور سرکاری کوارٹر میں شفٹ ہو گئے، جو ایک بڑے بنگلے کی طرح تھا۔ سامنے لان تھا، عقبی حصے میں ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، نوکر چاکر تھے، ایک سرکاری گاڑی ہمارے دروازے کے باہر کھڑی رہتی تھی اور لوگ ہمیں عزت سے دیکھتے تھے۔ ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے ہماری ساری دعائیں رنگ لے آئی ہیں اور ہمارا بیٹا ہمارے لیے فخر کا باعث بن گیا۔ میں جب بھی اسے اپنے دفتر میں بیٹھے دیکھتا تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔ وہ بڑے بڑے دورے کرتا، لوگوں کے مسائل سنتا، علاقے کی حالت بدلنے میں مصروف رہتا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے کبھی بھی کسی سے رشوت کا 1 روپیہ نہیں لیا تھا۔ لوگ اس کی ایمانداری کی مثال دیتے تھے اور میں سوچتا کہ یہ وہی بچہ ہے جسے اس کے حقیقی باپ نے بھی ٹکرا دیا اور جس کی ماں نے بھی اسے جنم دے کر چھوڑ دیا۔ ان دونوں کو ذرا بھی خبر نہیں تھی کہ جسے وہ بوجھ سمجھ کر پیچھے چھوڑ گئے ہیں وہی ایک دن اتنا قیمتی ہیرا بنے گا۔ علی کو دیکھ کر میرا دل میں شکر گزاری کے جذبات اٹھتے تھے اور میں کئی بار سجدے میں جا کر رو پڑتا تھا کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے۔ ایک دن کی بات ہے، میں علی کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا اور میں بس اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اتنے میں باہر شور سنائی دینے لگا۔ کوئی عورت مسلسل گیٹ پر اصرار کر رہی تھی کہ وہ علی سے ملنا چاہتی ہے، لیکن گارڈز اسے روک رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کمشنر کے دفتر میں کوئی عام بندہ یوں ہی نہیں جا سکتا۔ وہ عورت مسلسل ہر روز آتی تھی اور آج بھی آئی ہوئی تھی۔ علی نے سیکیورٹی کو آواز دی اور کہا کہ آنے دو اس عورت کو، یہ کئی دنوں سے آ رہی ہے۔ اور پھر جب وہ عورت اندر آئی تو میں نے اس کے کپ کپاتے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور بیماری کی چھاپ تھی۔ اس نے نقاب اٹھایا اور میں ایک لمحے کو جیسے پتھر کا ہو گیا، کیونکہ میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ علی کی ماں صفیہ تھی اور حیرت انگیز طور پر علی نے بھی اسے پہچان لیا۔ صفیہ نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا میں تیری ماں ہوں اور مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ میں اندر ہی اندر ہل گیا مگر کچھ بولا نہیں، کیونکہ یہ ماں اور بیٹے کا معاملہ تھا اور اس میں دخل دینا مجھے مناسب نہیں لگا۔ علی کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھا رہا اور پھر بولا، کیا چاہیے آپ کو؟ تو صفیہ نے روتے ہوئے کہا، مجھے کینسر ہے بیٹا، میں مر رہی ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرا شوہر بھی مجھے چھوڑ گیا ہے، میرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، مجھے بچا لے۔ علی نے لمحہ بھر کو اس کی طرف دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے، آپ کا علاج کروا دیا جائے گا۔ اس نے اسی وقت اپنے سیکرٹری کو بلایا اور کہا، خاتون کو شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں داخل کروا دو، علاج کے تمام اخراجات میرے ذمہ ہوں گے۔ صفیہ کے چہرے پر جیسے زندگی لوٹ آئی، لیکن علی کے چہرے پر کوئی نرمی پیدا نہ ہوئی۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ صفیہ نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے بیٹے کو دیکھا اور چلی گئی۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر میں نے کہا، علی بیٹا تم نے بہت اچھا کیا، تم نے اپنی ماں کا علاج کرانے کا فیصلہ کیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے ملنے بھی جایا کرو۔ اس نے تمہیں بہت دکھ دیا، یہ میں جانتا ہوں، لیکن کسی کو معاف کر دینا انسان کو بڑا کر دیتا ہے۔ علی نے میری بات سنی اور بس اتنا کہا، دیکھوں گا بابا۔ اس طرح 1-2 ہفتے گزر گئے اور زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی، لیکن ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ علی گھر آیا تو اس کے چہرے پر ایک انجانی سی پریشانی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوش اور مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے کسی چیز نے اس کے دل کو جکڑ لیا ہو۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی کہنے لگا، ابو میں ذرا باہر جا رہا ہوں، اور پھر فون ملا کر کسی کو کہنے لگا، ہاں میں ابھی آ رہا ہوں، اور تیزی سے گھر سے نکل گیا۔
میں نے سوچا کوئی ضروری کام ہوگا، اس لیے کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں ہلکی سی تشویش ضرور ہوئی، کیونکہ میں نے علی کو کبھی یوں پریشان نہیں دیکھا تھا۔ رات کا ایک فون آیا، اسپتال والوں کا تھا۔ انہوں نے کہا برائے مہربانی آ جائیں اور میت وصول کر لیں۔ دل جیسے تھم سا گیا، کس کی میت؟ لیکن پھر حقیقت کھل گئی کہ وہ علی کی ماں صفیہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، جس کے لیے علی نے دل بڑا کر کے علاج کے سارے انتظامات کیے تھے۔ اسے ایک اچھے اسپتال میں داخل کرایا تھا، بہترین علاج کرایا تھا، ہر ممکن سہولت فراہم کی تھی، لیکن پھر بھی وہ زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ شاید اس لیے کہ اس کے جسم نے جتنی اذیتیں برداشت کی تھیں، جتنی سختیاں جھیلی تھیں، اس کے بعد وہ مزید لڑنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ انسان کبھی کبھی اتنی مشکلات سہ لیتا ہے کہ اس کا جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر چاہے بہترین علاج ہو یا دنیا کا سب سے مہنگا ڈاکٹر بھی کیوں نہ ہو، موت کا وقت آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ علی جب یہ خبر سن کر اسپتال پہنچا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، جیسے اس کے اندر ایک طوفان ہو مگر وہ باہر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آخری وقت میں اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا، اس نے ان سے بات نہیں کی تھی، اس نے انہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس کے دل میں یہ بات تھی، لیکن اس کا غرور، اس کا دکھ اور وہ سب کچھ جو برسوں سے اس کے دل میں جمع تھا، اس نے اسے آخری وقت تک ان سے دور رکھا۔ اور اب جب وہ دنیا سے جا چکی تھی تو اس کے چہرے پر پچھتاوے کی لکیریں واضح نظر آ رہی۔ اس نے مجھ سے کہا ابو کاش میں ایک بار مل لیتا، ایک بار کہہ دیتا کہ ماں تمہیں معاف کیا تو شاید میرا دل بھی ہلکا ہو جاتا اور وہ بھی سکون سے چلی جاتی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا یہ سب قسمت کا لکھا ہے، کوئی بھی انسان جو قسمت میں لکھا ہو اسے بدل نہیں سکتا۔ ہم سب اسی راستے کے مسافر ہیں، اور جس کا وقت پورا ہو جائے وہ چاہے دنیا کا سب سے مضبوط انسان ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی رک نہیں سکتا۔ ہم نے صفیہ کو عزت کے ساتھ سپرد خاک کیا، نہ کوئی شور شرابہ، نہ کوئی دنیاوی دکھاوا، بس خاموشی کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور انہیں مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ علی اس دن سے ایک بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اس نے دل میں ایک عزم کر لیا تھا کہ وہ زندگی کو مثبت انداز میں جیے گا اور ماضی کے زخموں کو اپنے حال پر اثر انداز نہیں ہونے دے گا۔ وہ اب اپنی ماں کی قبر پر ہر مہینے یا 2 مہینے بعد ضرور جاتا، کبھی پھول لے جاتا، کبھی خاموشی سے بیٹھا رہتا، کبھی قرآن پڑھتا، لیکن وہاں سے لوٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی ضرور ہوتی۔ وہ کچھ کہتا نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ اپنی ماں سے دل ہی دل میں باتیں کرتا ہے، اپنے دکھ بیان کرتا ہے، شاید اس بات کا اطمینان بھی حاصل کرتا ہے کہ اس نے انہیں مایوس نہیں کیا۔ دوسری طرف میری بیوی، اس کی ماں سفینہ کے ساتھ اس کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ وہ اسے اپنی اصلی ماں مانتا تھا اور اس کے لیے ہر وہ کام کرتا جو ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے کرتا ہے۔ وہ اس کا خیال رکھتا، اس کے لیے وقت نکالتا، اسے ہنساتا، اسے وہ عزت اور محبت دیتا جس کی ہر ماں کو خواہش ہوتی ہے۔ میری بیوی بھی علی کو اپنی جان سے زیادہ چاہتی۔ ہم دونوں اکثر سوچتے تھے کہ ہم تو بے اولاد تھے، اللہ نے ہمارے نصیب میں اولاد لکھی ہی نہیں تھی، لیکن اس نے ہمیں علی کی صورت میں یہ نعمت دی، اور آج وہ ہمارا سہارا ہے، ہمارا فخر ہے۔ وہ نہ صرف ایک بڑا عہدہ رکھتا بلکہ ایماندار اور نیک انسان بھی تھا۔ اس نے کبھی گھر میں رشوت کا پیسہ نہیں لایا، اپنی محنت کی کمائی سے زندگی گزارتا تھا، اور اکثر کہتا کہ ابو اگر اللہ نے دیا ہے تو حلال کا دیا ہے، میں حرام کا پیسہ کبھی اپنے گھر میں نہیں لاؤں گا۔ اور یہ بات سن کر میرا دل خوشی سے بھر جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ہم نے علی کی شادی کر دی۔ اس کی دلہن نیک اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، جلدی ہمارے دلوں میں گھر کر گئی، گھر میں رونق سی ہو گئی، ہنسی خوشی چھا گئی۔ ہم جنہوں نے برسوں کی تنہائی دیکھی تھی، اب ہمارے گھر میں کہکہے گونج رہے۔ علی کی بیوی اور میری بیوی میں ماں بیٹی جیسا رشتہ، اور میں اکثر شکر ادا کرتا کہ اللہ نے ہمیں اتنی خوشیاں دے دیں جو شاید ہمارے مقدر میں نہیں تھی۔ پھر اللہ نے علی کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اور جب میں نے پہلی بار اپنے پوتے کو گود میں لیا تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ نکلے۔ میں نے سوچا واقعی نیک نیتی کا انعام ضرور ملتا ہے، اور وہ انعام صرف اللہ دیتا ہے جس پر انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور اسے ایسی خوشیوں سے نواز دیتا ہے
جو کبھی خوابوں میں بھی نہ دیکھی ہوں۔ آج بھی جب میں ماضی کے بارے میں سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ کیسے وہ چھوٹا سا بچہ جو اپنی ماں کے قدموں میں چھوڑ دیا گیا تھا، جو یتیم ہونے کے باوجود ہمارے دروازے پر آیا تھا، آج ہمارا بیٹا ہے، ہمارا سہارا ہے، ہماری نسل کا چراغ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اور میں اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہوں، کیونکہ ہم نے ایک بچے کو پالا، اس کے لیے قربانیاں دیں، دل صاف رکھا، اور اللہ نے ہمیں اس کا صلہ دنیا میں دے دیا۔ علی کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی نیکی چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتی۔ انسان کو کبھی نہ کبھی اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ علی کی کامیابی، اس کی محبت، اس کا خلوص، یہ سب کچھ ہمارے لیے انمول تھا، اور اس سب نے یہ ثابت کر دیا کہ سچی نیت اور محبت کا پھل کبھی مایوسی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے دیا جانے والا سب سے خوبصورت انعام ہے، اور ہم اس انعام پر ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔